حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ظہور اسلام سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ دونوں میں بہت قربتی تھی اور ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت کا سلسلہ رہتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذاتی ملکیت میں قبول اسلام کے وقت نقد 40,000 درہم تھے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنی یہ رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کر دی۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں متعدد ایسے افراد جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور دین اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اپنے مشرک آقاؤں کے ہاتھوں بدترین عذاب اور سختیاں جھیلنے پر مجبور تھے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد رقم ادا کر کے ان کے مشرک آقاؤں سے خرید لیا اور پھر اللہ کی خوشنودی کی خاطر انہیں آزاد کر دیا۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ایسا شخص اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً وہ اللہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ مفسرین کے بقول اس آیت کا مفہوم اگرچہ عام ہے، یعنی جو کوئی بھی محض اللہ کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ البتہ بطور خاص اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ بھی مقصود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس معاشرے میں کافی اثر و رسوخ تھا اور حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا، لہٰذا انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کی شکل میں جو خیر نصیب ہوئی تھی اسے انہوں نے خود اپنی ذات تک محدود رکھنے کی بجائے اس اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی نہایت سرگرمی اور جذبے کے ساتھ شروع کر دی۔ چنانچہ ان کی ان دعوتی و تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں اس معاشرے کے متعدد ایسے بڑے بڑے اور با اثر افراد مشرف با اسلام ہو گئے جو آگے چل کر دین اسلام کے بڑے علمدار اور اس قافلہ توحید کے سپہ سالار ثابت ہوئے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور سربلندی کی خاطر جنہوں نے تاریخی خدمات اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب ترین حضرات جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا، ان میں سے 5 حضرات نے آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت اور تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں ہی دین برحق قبول کیا تھا۔